السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل راز نور و سحر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں اس عمل کے بارے میں کہ جو صدیوں سے ایک راز تھا اور راز ہی رہا۔ عام تو کیا، خاص بھی اس عمل سے ناواقف اور نابلد ہے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، تمام یوٹیوب چینلوں کو چاند مارو، گوگل پر سرچ کر لو، کتابیں کنگال ڈالو، ایسا عمل، ایسا راز شاید آپ کو اس کی بنگ بھی نہ پڑی ہوگی آج سے پہلے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور، پاورفل اور ایک خفیہ علم ہے، ایک ایسا راز جو بہت ہی گہرا ہے، جو عام تو کیا، خاص سے بھی راز رہا ہے۔ دوستو، 7 درویشوں کا عمل کیا ہے، کون سے طریقہ ہے اور وہ کیا پاور ہے؟ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ کسی پر ایسا جادو ہوتا ہے کہ جس کی کارڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پر یا آپ کے کسی جاننے والے پر کوئی ایسا جادو ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی بھی عامل، کوئی بھی طاقت کاٹ نہیں سکا ہے، تو جان لو کہ اس کا آخری حل، اس کا آخری علاج وہ 7 درویش ہے، وہ 7 مسیحا، وہ 7 نوری مخلوق، وہ 7 بزرگ، وہ 7 اولیاء، وہ 7 دوست، وہ ایسے لوگ جو ہمیشہ اللہ کے محبت میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے اور ان کو پکاریں گے اور انہیں دعوت دیں گے، اور اس عمل کے ذریعے جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ پر عمل کرنے والا جادوگر ہرگز زندہ نہیں بچے گا، اور جو شخص بھی آپ پر عمل کر رہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ گائز، یہ عمل، اس کا آغاز کیسے ہوا، کب اور کہاں یہ ہمیں میسر آیا، یہ ایک بہت ہی پراسرار اور لمبی کہانی ہے۔ دوستو، یہ عمل مجھے میرے ایک ایسے استاد سے میسر ہوا جس کی عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی۔ میں اپنے اس استاد محترم کی بہت ہی زیادہ خدمت کرتا تھا، روزانہ ان کے پاس آنا، ان کے وضو کے لیے پانی رکھنا، انہیں مصلی بچھانا، انہیں کھانا دینا، گویا ایسی کوئی خدمت نہیں تھی جو میں نے نہ کی۔ پھر ایک دن میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، مجھے کچھ خاص عطا کیجیے، کوئی ایسا خاص عمل جو آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ ہو۔ وہ شخص جس پر موجود جادو کی کارڈ دنیا کو کوئی عامل نہ کر سکے، دنیا کا سب سے سخت جادو، لیکن اس کی کارڈ اس عمل میں موجود ہو۔ کیا ایسا کوئی عمل آپ کے پاس ہے؟ آپ پاتے ہیں، آپ نے زندگی میں دیکھا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فرمایا، کیا آپ 7 درویشوں کا عمل چاہتے ہیں؟ یہ نام میرے لیے نیا تھا، پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے کانوں سے سنا، میں تو اس بات کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب روزانہ جب بھی میں ان کے لیے کھانا لے کے آؤں، ان سے کہوں، حضرت 7 درویشوں کا عمل کیا ہے؟ جب بھی ان کو وضو کراؤں، جب بھی وہ نماز پڑھے، جب بھی وہ دعا کرے، غرض لمحہ بلمحہ میں ان سے اس عمل کا پوچھتا رہا، اور وہ تھے کہ ٹال مٹول سے ہی کام لیتے رہے۔ غرض ایسے ہی کرتے کرتے سال ہا سال گزر گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے وہ استاذ اپنی وقت کو پہنچ چکے تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی موت ان کے دروازے پر دستخط دے رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب اس دنیا میں مزید نہیں رہنے والے۔ تب انہوں نے مجھے اچانک پکارا اور بلایا۔
میں ان کے پاس آیا، وہ مسکرا دیے اور کہا کیا 7 درویشوں والا عمل نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت کیوں نہیں؟ وہ مسکرا دیے اور سامنے ایک دیوار کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، جہاں ایک پرانی سی الماری جو دیوار کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اس الماری کو کھولو۔ میں نے کہا حضرت الماری تو بند ہے۔ وہ مسکرا دیے اور فرمایا اس تختی کو توڑ دو۔ الماری میں لگی ہوئی ایک تختی کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا۔ میں نے وہ تختی توڑ دی۔ جب میں نے تختی توڑی تو تختی کے پیچھے ایک خانہ دیوار میں بنا ہوا تھا۔ اس میں نے دیکھا ایک کتاب جو ایک لال کلر کے پرانے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی جس کے بارے میں پھر کبھی عرض کروں گا، اور چند چیزیں اور تھی، ایک چراغ پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ سامان باہر نکالا اور استاد محترم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ مسکرا دیے اور فرمایا بیٹا آج سے تمہارا سفر شروع ہوا ہے۔ آج تمہیں میں وہ راز دوں گا جو گزشتہ 14-15 سال سے میں نے تمہیں عطا نہیں کیے، جن کے لیے تم نے میرے سال ہر سال خدمت کی۔ میں نے جان لیا کہ بس تم اس لائق ہو کہ میں اپنے شاگردوں میں سے تمہیں ان رازوں سے نوازوں جن کی زندگی بھر کسی کو میں نے بنک بھی پڑھنے نہیں دی۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا اور خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہوں نے کتاب کھولی۔ کتاب فارسی زبان میں لکھی ہوئی تھی، لیکن انتہائی پرانے زمانے میں کی لکھائی تھی جو مجھے ہرگز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حضرت کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے، فرمایا یہ میرے پردادا کی کتاب تھی جو انہوں نے، میرے دادا بہت بڑے عامل تھے انہیں، اور انہوں نے پھر میرے والد اور انہوں نے مجھے دی ہے۔ یہ ہمارا خاندانی کتاب ہے اور خاندانی ورثہ ہے۔ بیٹا میں نے اس پر کوشش کی تھی کہ اسے اردو زبان میں منتقل کر دوں، لیکن نہ کر سکا۔ اب یہ امانت تمہیں سونپتا ہوں، تم اسے اس کے اہل تک پہنچانا اور اس کے اہل کو اس کے عملیات سکھانا، اور نا اہلوں سے اس کو پوشیدہ رکھنا۔ یہ سن کر میں خوشی سے بے قرار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت بہت کم ہے، بہت ہی کم وقت میرے پاس ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کم وقت میں تمہیں یہ کتاب سکھلا دوں۔ اور پھر وہ مجھے روزانہ اس کتاب کے 3 عمل سکھلانے لگے۔ میں ان سے وہ عمل سیکھتا اور اس میں جو ضروری نوٹ تھے جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے تھے اسے اردو میں اپنی ڈائری میں لکھتا رہتا۔ آج الحمدللہ میرے پاس ان کی اوریجنل کتاب بھی موجود ہے اور وہ ڈائری بھی موجود ہے جس میں ضروری نوٹ میں نے نوٹ کیے تھے۔ بعد میں نے پوری کتاب قریباً اردو میں منتقل کر لی، لیکن اس وقت اس کا واقعہ ایسا ہی کچھ تھا۔ لیکن اس کتاب میں جو سب سے اہم عمل تھا، کسی بھی پرانے سے پرانے اور سخت سے سخت ترین جادو کو ختم کرنا، کسی بھی جادوگر کو مار دینا، اس کی جان لینا، اس کا عمل اس پر پلٹانا اور اسے ختم کرنا، اس سے بدترین انتقام لینا، سخت ترین جنات سے جان چھڑانا۔ جنات کا اگر کسی گھر پر قبضہ ہو اور کسی بھی صورت وہ اس گھر سے نہیں نکل رہے، اس گھر کو خالی نہیں کر رہے، تو ان سب کا حال موجود تھا اس کتاب میں۔ اور سب سے مجرب ایک عمل 7 درویشوں کا۔ یہ 7 درویش کون تھے؟ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا اور یہ واقعہ انہیں ان کے والد نے سنایا تھا، اور انہیں ان کے دادا نے، ان کے والد نے، اور اسی طریقے سے یہ کتاب جو ان کے پردادا نے لکھی تھی، اصل میں واقعہ انہی کے ساتھ ہوا تھا، اور انہوں نے نسل در نسل یہ واقعہ سنایا تھا ان سب کو۔ کتاب لکھنے والا ان کے پردادا تھے،
اور انہی نے اصل میں اس واقعے کو سنایا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ عبدالغیب نامی ایک جادوگر ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، یہ عراق کے صحرائی علاقوں کے دیہات میں یہ واقعہ ہوا تھا، جہاں عبدالغیب اپنی پوری طاقت اور عظمت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا تھا۔ اس کے علاقے اور دیہات میں کوئی اس کا نام لینا تک نہیں چاہتا تھا، کیوں نہ کہ اس کا نام بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عبدالغیب بہت ہی پہنچی ہوئی طاقتور اور پاورفل عامل تھا۔ عبدالغیب لوگوں پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کو چاہے اسے جہنم کا راستہ دکھا دیتا تھا۔ لوگوں کو لا علاج امراض میں مبتلا کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا ایک کیل تھا۔ عبدالغیب جس کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، اس علاقے میں موجود ایک ضعیف شخص تھا جس نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری تھی، لیکن ذکر و اذکار اور اللہ کا نام لیتا تھا۔ یہ شخص جو عبدالسلام تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ضعیف ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی بڑی دیر سے ہوا تھا۔ عبدالسلام کا بیٹا اس وقت بچہ ہی تھا، چھوٹی ہی عمر میں تھا۔ اس علاقے میں ایک خاتون تھی جس کا نام شمسہ تھا۔ اس شمسہ خاتون نے اس جادوگر سے ایک عمل کروایا اپنے شوہر پر، تاکہ اس کا شوہر اس کا غلام بن کر رہے۔ اس نے جب یہ عمل کیا تو عمل تو اس کا ہو گیا، لیکن عمل کرنے کے بعد اس جادوگر عبدالغیب نے شمسہ سے ہر طرح کی ناجائز فرمائشیں شروع کر دیں۔ شمسہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے پر مجبور تھی، لیکن بات اس وقت بگڑی جب شمسہ کی ایک بیٹی جوان ہونے لگی اور عبدالغیب نے ایک دن اسے ایک نظر دیکھ لیا، تو اس جادوگر عبدالغیب نے اس سے اس بات کا تقاضا کیا کہ شمسہ اپنی بیٹی اس کو دے دے۔ شمسہ آخر کو ماں تھی، یہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے اس ضعیف عالم عبدالسلام کے پاس آیا اور اپنی فریاد اس سے عرض کی۔ عبدالسلام جو ایک نیک صفت شخص تھا اور دین کا جاننے والا تھا، مگر اس کی پاور، اس کی طاقت عبدالغیب نامی جادوگر سے مقابلے کے لیے ناکافی تھی۔ لیکن بہرحال عبدالسلام نے اس عمل کو کیا، 7 درویشوں کے اس عمل کو کیا، اور اس کے اس عمل سے اس کے پاس 7 درویش حاضر ہوئے۔ یہ عمل اندھیری رات کو ویرانے میں کیا جاتا تھا۔ 7 دائرے کھینچ کر 7 عدد چراغ جلا کر اس کے درمیان عامل بیٹھ جاتا اور اس عمل کو کرتا۔ عمل 40 دن کا تھا اور 40 دن پورے ہونے پر اس عامل کے پاس 7 درویش حاضر ہوتے اور اس کی مدد کرتے، اور وہ جو کام کہتا وہ کام کر جاتے۔ عبدالسلام نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا شمسہ خاتون کی فرمائش پر۔ وہ چلے میں بیٹھ گیا اور دوسری طرف عبدالغیب نامی جادوگر نے جب دیکھا کہ شمسہ خاتون اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، اس نے اپنے چیلوں کے ذریعے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور بعد ازاں اسے قتل کر کے
پھینک دیا۔ شمسہ خاتون جس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا انتقام لینا۔ شمسہ خاتون عبدالسلام نامی درویش کے پاس آئی اور اپنے اس ظلم کا رونا رویا۔ اس وقت عبدالسلام نے اسے یہ کہا کہ یہ عمل وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ عمل بہت ہی سخت ہے اور شیاطین ہرگز نہیں چاہتے کہ انسان اس عمل میں کامیاب ہو جائے۔ شمسہ خاتون نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو وہ اپنے بیٹی کا انتقام لینے کے لیے اس عمل کو کرے گی۔ سو شمسہ خاتون نے اس عمل کو سٹارٹ کر دیا، لیکن دوسری طرف عبدالغیب نامی جادوگر جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور تھا، اسے اپنے چیلوں سے پتہ چلا اور اپنے علم سے بھی پتہ چلا کہ شمسہ خاتون اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عبدالسلام نامی ضعیف شخص کے پاس گئی ہے۔ اس جادوگر نے سب سے پہلے عبدالسلام کو قتل کر دیا اور اس کی خوب تضحیک کی، اور اس کے بعد عمل کے 21ویں دن یہ شمسہ خاتون کے پاس حاضر ہوا اور شمسہ خاتون کو بھی قتل کر دیا۔ شمسہ خاتون کے قتل کرنے کے بعد عمل چونکہ پوری طرح ناکام ہو چکا تھا اور اس جادوگر کی دہشت چارسو پھیل چکی تھی، کوئی نہیں تھا سوائے ایک ذات منتقم کے اس سے انتقام لینے والے کی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پوچھ گچھ کرے۔ عبدالسلام نامی ضعیف عالم کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ ابھی کم سن تھا، مگر وہ قرآن پڑھتا تھا۔ یہ بچہ جوں جوان ہوتا رہا، اس کی ایک ہی ضعیف والدہ تھی، اور آخر اس کی والدہ نے جب اس بچے نے قرآن حفظ کر لیا، 15 سال کی عمر میں اسے اس کے والد کی موت کا اور 7 درویشوں کے عمل کا واقعہ پورا سنایا۔ اس بچے نے انتقام لینے کی ٹانی اور اس نے اس عمل کے تمام لوازمات کو اپنے پاس حاضر کیا اور اس عمل کو ایک خفیہ ویران جگہ پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی اس نے یہ عمل شروع نہیں کیا تھا کہ اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، اور اس کی والدہ کے فوت ہونے کے بعد اس بچے کا کوئی ولی وارث نہیں رہا۔ دوسری طرف جادوگر عبدالغیب اب بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی شیطانی خواہشات اور جادو میں اس کی مہارت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کے نام کو بھی لینا لوگ منحوس سمجھتے تھے اور صرف اشاروں میں ہی اس کے بارے میں بات کرتے تھے، کیوں نہ کہ اگر کوئی شخص گھر میں اپنے کوئی بھی ایسی حرکت کرتا تو عبدالغیب نامی جادوگر کو اس بات کا علم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ اس نام سے مشہور تھا۔ اب وقت اور حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ پہلے کی بنسبت سرگوشیاں بڑھ رہی تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ یہ بچہ جو عبدالسلام کا بیٹا تھا، اس نے تمام لوازمات مکمل کیے اور 7 دائرے کھینچ کر یہ اس عمل میں بیٹھ گیا۔ عمل کے دوران اس نے اپنے گھر بار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس وظیفہ پر اس نے فوکس شروع کر دیا۔ عمل کا طریقہ کار یہ تھا کہ 7 چراغ جلائے جاتے 7 سمتوں میں، درمیان میں عامل بیٹھتا اور اس عمل کو کیا جاتا۔ عمل وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ شیطانی طاقتوں نے بڑی ہی زور لگائی، لیکن کوئی بھی شیطانی طاقت اس بچے پر حاوی نہ ہو سکی۔ دوسری طرف عبدالغیب کو اس بچے کے بارے میں علم ہوا تو وہ اس کے عمل کو ناکام کرنے کے لیے اس کے پاس آیا
اور بڑی اسے لالچ دی، بڑی منتیں کی، اس سے معافیا مانگی، بہت کچھ کہا، لیکن شاید انتقام کا وقت ہو چکا تھا۔ جادوگر کی کوئی دھمکی بھی کام نہ آئی، اور نہ ہی عبدالسلام کے اس بیٹے کی کوئی کمزوری ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اسے اس عمل کو کرنے سے روک پاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگر جب سمجھ گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے اس بچے کے چلا کرنے کی جگہ کے سامنے ہی ایک حصار کھینچا، اور دنیا جادو کے سب سے نایاب جادو ابلیس کے خاص عمل کو کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یہ عمل جس میں جادوگر جنات کے بادشاہ ابلیس کو حاضر کیا جاتا اور عزرائیل کو دعوت دی جاتی، اس عمل کو اس نے اسٹارٹ کر دیا۔ اب روحانی اور سفلی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے صف بصفتہ کڑی تھیں۔ ایک طرف 7 درویشوں کا عمل ہو رہا تھا جو ایک بچہ حافظ قرآن کر رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے مد مقابل ایک شیطانی علم جو کرنے والا ایک سفلی جادوگر تھا، ایک عامل تھا، اور عبدالغیب نامی ایک شیطان جو انسان کی صورت میں تھا۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، دونوں صف آرا تھی، اور اب دیکھا جانا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اس عمل کی باقی وضاحت اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا، دوسری قسط میں۔ تب تک کے لیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس کرے کہ میں اس کی اگلی قسط اپلوڈ کروں یا نہ کروں، اور یہ راز 7 درویشوں کے عمل کا آپ کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ